میرا سوال خان صاحب سے یہ ہے کہ آگے سے جب آپ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر موقع دے گا، یہ جو لوگ جو گندے لوگ جو ڈرٹی ہیری ٹائپ کے لوگ فون کر کے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دلواتے ہیں اور اس کے بعد جب چاہتے ہیں تو گورنمنٹیں گرا دیتے ہیں، تو کیا آپ کارکنوں کو پھر سے موقع دیں گے انشاءاللہ؟ آپ سے سنیں گے ابرار الحق، اور اب ہم مزید کوشچنز جلدی سے لے لیتے ہیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے. تو عثمان آئیے جلدی سے کوشچنز لے لیجیے. جناب جی، مردوں کی سائڈ سے کوشچن جو ہیں وہ سب لوگ آپ کھڑے ہو جائیں اور باری باری کوشچن کر لیں، اور خان صاحب ایک ساتھ ہی آپ کے سارے سوالوں کا جواب جو ہے وہ دے دیں گے. اچھا، سرفراز احمد ہیں، وہ سوال کریں گے. عثمان خان سوال کریں گے. محمد رفیق سوال کریں گے، اور منصور اور سجاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب عمران خان صاحب السلام علیکم. سرفراز باجوہ میرا نام ہے. باجوہ نام اتنا آج کل وائرل تو نہیں ہے، لیکن سارے باجوے ایک جیسے نہیں ہیں. سر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ میں ایک ذمہ دار طبقے سے تعلق رکھتا ہوں. جب آپ پرائم منسٹر تھے 1 سال پہلے تو ہمیں کھاد، بیج اور ٹریکٹرز وغیرہ زرعی آلات بہت آسان اور کم قیمت میں ملتے تھے. ہمارا کسان کارڈ بھی بنا ہوا تھا جس سے ہمیں بہت زیادہ سہولیات تھیں اور ہمیں فصل کا ریٹ بہت مناسب ملتا تھا. آج سر 1 سال میں کیا ہوا ہے کہ نہ تو ہمیں مناسب ریٹ میں بیج مل رہے ہیں، نہ کھادیں مل رہی ہیں اور نہ ٹریکٹرز وغیرہ مل رہے ہیں، جو ہماری قوت خرید سے بہت زیادہ ہو گئے ہیں. سر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سارا پاکستان اور ساری قوم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو 2/3 اکثریت سے کامیاب کریں گے تو آپ جب وزیر اعظم ہوں گے تو آپ کے پاس کون سا پلان ہوگا کہ ہم کسان خوشحال ہوں گے؟ نیکسٹ جلدی میرے سوال کریں. سوال. السلام علیکم خان صاحب، میرا نام محمد عثمان ہے. خان صاحب میں بھی ایک نوجوان ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ خان صاحب جب آپ کو پتا تھا اپریل میں کہ آپ کے خلاف ایک سازش چل رہی ہے جو آپ نے اسمبلیاں لیٹ ڈیزالو کری، آپ نے اس سے پہلے اسمبلیاں کیوں نہیں ڈیزالو کری؟ کیونکہ آپ جانتے تھے اچھے سے کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہے، ادارے آپ کے خلاف ہو گئے. خان صاحب دوسرا میرا آپ سے سوال بڑا اہم اور امپورٹنٹ یہ ہے کہ جیسے یہ حکومت نے اس 1 سال کے اندر میں آئی ٹی انڈسٹری کو، نوجوانوں کو بے روزگار کر دیا، کیا آپ کے پاس کون سا ایسا روڈ میپ ہوگا جب آپ آئیں گے؟ کیا ایسا روڈ میپ دیں گے نوجوانوں کے لیے، آئی ٹی انڈسٹری کے لیے؟ تیسرا خان صاحب جو آپ بات کرتے ہیں رول آف لا کی، نیکسٹ لمبا ہو جائے گا بچے، آپ کا کوشچن آ گیا آپ کا. نیکسٹ. السلام علیکم خان صاحب، میرا نام محمد رفیق ہے، میں ڈسٹرکٹ باول نگر سے ہوں. خان صاحب میرے تو زندگی کا خواب تھا جو پورا ہو گیا، میں آپ سے براہ راست بات کر رہا ہوں. میں 84 سے آپ سے محبت کرتا ہوں. جب آپ ایز اے کیپٹن ٹیم لے کے گئے، شارجہ گئے تھے، میرے دل میں آپ کا نام لکھا ہوا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. میں آپ سے سوال نہیں کر سکتا لیکن سوال 2 تجویزیں دیتا ہوں. سر ایک، آپ جب وزیر اعظم بنیں گے تو مہنگائی کم کر دیں، غریبوں کی بائیں لیں، اور دوسرا آپ کا سب سے پہلا جو نعرہ تھا احتساب کا، میں احتساب کروں گا. آپ مثال دیا کرتے تھے کہ چائنا میں 4000 لوگوں کو سزائے موت دی گئی تھی. آپ کیا ایسا پلان لے کے آئیں گے جس سے ادھر بھی سزائے موت ہو اور لوگوں کو؟ منصور. نیکسٹ. السلام علیکم، میرا نام راجہ منصور ہے اور میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے. اور جہاں پہ ابھی رجیم چینج آپریشن 2 ہوا ہے اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، جو آپریشن کرنے والے ہیں وہ یہ صرف یہ نہیں چاہتے کہ وہاں ان کے لیے آزاد کشمیر امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ عمران خان کو کیسے کمزور کرنا ہے، کیا میسج دینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وہاں پہ لوٹے بنے ہیں. ان کے لیے میری صرف اتنا سا سوال ہے کہ چونکہ میں پارلیمانی بورڈ کا ممبر بھی تھا، اس وقت جب میں کہتا تھا کہ ان کو ٹکٹ نہ دیا جائے تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ آپ زمینی حقائق کو نہیں سمجھتے. میں انہیں کہتا تھا کہ میرا کپتان یہ کہتا ہے کہ زمینی حقائق کا غلام مت بنو. تو میرا سوال خان صاحب سے یہ ہے کہ آگے سے جب اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر موقع دے گا، یہ جو لوگ جو گندے لوگ جو ڈرٹی ہیری ٹائپ کے لوگ فون کر کے اپنے لوگوں کو ٹکٹ دلواتے ہیں اور اس کے بعد جب چاہتے ہیں تو گورنمنٹیں گرا دیتے ہیں، تو کیا آپ کارکنوں کو پھر سے موقع دیں گے انشاءاللہ؟ نیکسٹ سجاد کو سوال مختصر کریں. السلام علیکم خان صاحب. خان صاحب میرا آج ایک سوال میں 2 سوال ہے. ایک اپنے عوام سے کہ ہم عوام کب تک دیکھیں گے کہ ہمارا کپتان ہمارے لیے کڑا ہے یا پی ٹی آئی کڑے؟ ہم نے کب یہ غلامی کی زنجیر توڑنی ہے اور ہم نے کب حق کا ساتھ دینا ہے؟ اور آج تو آپ خان صاحب ہماری قوم کی اور پاکستان کی ایک امید ہو. اگر خدا نہ کرے کہ آپ کو کچھ ہو گیا تو پھر یہ ہم 100 سالہ ان بغیرتوں کے غلام ہوں گے. دوسرا کویسچن میرا خان صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، وہ آپ سے ہے. خان صاحب
मैं कोई टिकट का वो आपसे वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कर रहा हूं कि पाकिस्तान बने हुए 1947 से आज तक पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज मैं ये आपका भी ख्वाब है कि पाकिस्तान एक मदीना की रियासत बने, लेकिन मदीना की रियासत में जो आईन था वो कुरान मजीद था। पाकिस्तान इस डेमोक्रेसी में दलदल की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर हम कोशिश करें कुरान की तरफ और कुरान को अपना निजाम बनाए, ये मौलाना डीजल, ये मौलाना फजलू, ये मलखोर तो इस इस्लाम के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो तो इस्लामाबाद के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन खान साहब, हमें आपसे उम्मीद है, आपने इस्लाम के लिए और लेबर विंग के हमारे जो दोस्त हैं वो सवाल कल के हवाले से, नादिया, लेबर विंग के जो राणा समीर साहब सवाल लेबर विंग के हवाले, लेबर डे के हवाले से, जी काइंडली बोलिए। जी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, ये पाकिस्तान के अंदर 75 साल से जो मजदूर है वो पिस रहा है, और 1886 के अंदर मजदूरों को 8 घंटे की उजरत नहीं मिलती थी, 16-16 घंटे ड्यूटी ली जाती थी और उनको पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती थी। आज 2023 के अंदर भी यही कुछ है, और ये जो नून लीग माफिया है 1980 से लेके इन्होंने यहाँ पे जो यूनियंस हैं उनको क्रश किया है थ्रू ब्यूरोक्रेसी, और ये जो हमारा अशराफिया है वो तमाम सियासी जमातों में बैठा है। हम जब दोबारा 2023 में इंशाल्लाह वजीर आजम बनेंगे, और वजीर आजम बनने के बाद हम जो एतमाद है 75 साल से मजदूर का सियासी जमातों से एतमाद उठ चुका है, और आज 45% महंगाई के बावजूद भी किसी सियासी जमात में एतमाद नहीं करती। मजदूरों के अंदर सिर्फ एक चमक जो नजर आती है उनकी आंखों के अंदर, वो इमरान खान की है। तो इमरान खान साहब, आप गाइड कर दें कि मजदूर 75 साल से जिस इंतजार में है, अब आप वजीर आजम बनने के बाद मजदूरों के लिए क्या लाया अमल लेकर आएंगे, या 1886 वाली वो? शुक्रिया जी। खान साहब, आप जवाब दीजिए। देखें समी, आपका तो मैं सबसे पहले जवाब देता हूं, क्योंकि आज लेबर डे है और आप मजदूरों के एक सरबराह हैं। देखिए, जो चीज लोगों को समझ नहीं ना आ रही, मैं बड़ी कोशिश करता हूं लोगों को समझाने की, लेकिन वो समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम कभी आजाद हुए नहीं हैं। पाकिस्तान तो कभी आजाद हुआ ही नहीं ना। यहां जो फ्यूडल कल्चर क्या होता है, ये जो जागीरदाराना निजाम है, ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करें कि क्यों जो भी ऊपर से फातह आता था फतह करने के लिए, वो जब अफगानिस्तान से और ये जो अपने कबायली इलाके से निकलता था तो वो फिर सीधा पानीपत ही पहुंचता था, रास्ते में उसको कोई रुकावट नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि यहां फ्यूडल कल्चर था। अब ये जागीरदाराना निजाम क्या था, जो ऊपर जागीरदार था और फिर जो चौधरी था, वो उम्मन कानून से ऊपर होते थे। वो जुल्म निचले तबके पे करें, जो मर्जी करें, उसको कोई पूछने वाला नहीं था। जो ऊपर निजाम था अफगानिस्तान में और ये कबायली इलाके में, ये एक डेमोक्रेटिक निजाम था। वो निजाम ऐसा था कि वो एक गांव भी अपने फैसले करता था, उसकी अपनी पार्लियामेंट होती थी जिसको जरगा कहते थे, और उसका अपना इंसाफ का कानून था जिसको ज्यूरी इंग्लैंड में कहते हैं, कि वो बैठ के सारे फैसले किया करते थे, इंसाफ भी देते थे, वो अपने फैसले करते थे। वो आजाद लोग थे, उनको इंसाफ भी मिलता था। कमजोर या ताकतवर वो जरगे के सामने जाता था और उनको इंसाफ मिलता था। ये सारे ऊपर के इलाके में था। ये सारा जो कबायली इलाके से आप ऊपर चले जाएं अफगानिस्तान में, ये सिस्टम है। इसकी वजह से क्योंकि लोग आजाद थे, अपने फैसले करते थे, उनको इंसाफ मिलता था, तो कोई भी बाहर से उनको फतह जब करता था तो वो खड़े हो जाते थे अपनी आजादी के लिए, लड़ते थे। तो ये उनकी तारीख थी। यहां जब आते थे हिंदुस्तान में, तो यहां पुराना एक तो पुराना जो हिंदुओं का सिस्टम था वो कास्ट सिस्टम था, उसमें अछूत नीचे थे, ऊपर ब्राह्मण था, तो वो उनकी कास्ट बनी हुई थी। तो नीचे तो लोग वैसे गुलाम थे यहां, जो हिंदू कल्चर था। लेकिन मुसलमान भी जो थे यहां, वो एक फ्यूडल जागीरदाराना निजाम में थे। जो नीचे तबका था उसके पास कोई हकूक नहीं थे, वो जो मर्जी लोग उनसे करें। तो इसलिए अपनी आजादी के लिए वो कभी लड़ते ही नहीं थे, उनको आजादी का पता ही नहीं था। तो बदकिस्मती से जब हम आजाद भी हुए
تو ابھی تک زیادہ تر لوگوں کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ آزاد ہوتے کیا ہے. اور مجھے بھی نہیں پتا چلنا تھا جب تک میں برطانیہ نہ جاتا اور میں ایک معاشرہ دیکھتا جدھر مکمل طور پہ لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے, ان کا انصاف کا نظام, اور وہاں کوئی گھوڑے پہ چڑھ کے سوار آ کے تو ملک فتح نہیں کر لیتا اپنا. وہاں ان کی پارلیمنٹ ہے, جمہوریت ہے, لوگ آزاد ہیں. اب یہ جب تک آپ کو نہیں سمجھ آئے گی تو آپ یہ نہیں سمجھیں گے کہ کیوں لیبر بیچارے کے پاس حقوق نہیں ہیں, کیوں ہماری عورتوں کے حقوق نہیں ہیں, کیوں ہمارے کسانوں کے حقوق نہیں ہیں. کیونکہ جو بھی کمزور طبقہ ہے اس کے حقوق نہیں ہیں. جو بھی ملک میں اس وقت کمزور ہے وہ بیچارہ دھکے کھاتا ہے. یہ جب دیہات میں آپ جائیں, ذرا ابھی بات کی بھاول نگر سے, ہمارا ابھی میرا کارکن ابھی بول رہا تھا, تو ان سے پوچھیں کہ دیہاتوں میں جائیں, وہاں یہ تھانہ کچہری پٹواری سیاست کیا ہے. وہ بیچارے لوگوں کے لیے ہر چیز مشکل ہے. پٹواری ہے تو وہ زمین پہ قبضہ کر لے, وہ بیچارہ بے بس ہے. تھانے میں جھوٹا کیس ہو جائے تو وہ بے بس وہاں ٹھوکرے کھاتا ہے. کچہریوں میں وہ ٹھوکرے کھاتا ہے. یہ آزاد معاشروں میں نہیں ہوتا. زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں, بے بس ہوتے ہیں. آزاد معاشرے میں ایسے نہیں ہوتا. تو ہمیں جب تک اندازہ نہیں ہوگا کہ آزادی ہوتی کیا ہے, وہ تب تک لوگ کھڑے نہیں ہوتے اپنی آزادی کے لیے. خوش قسمتی سے جو نوجوان ہے پاکستان کا, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, وہ دنیا دیکھ رہا ہے, وہ اس کو پہلی دفعہ شعور آ رہا ہے. اور جب مدینہ کی ریاست کی ہم بات کرتے ہیں تو مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے لوگوں کو لا الہ الا اللہ سے آزاد کیا تھا کہ کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. وہ آزادی کی شروعات تھی ادھر سے, لوگوں کو ادھر سے آزاد کیا تھا. تو وہ جب میں آپ کو سب کو سمجھاتا ہوں کہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو, ہماری بہتری کے لیے. کیونکہ وہ مدینہ میں انہوں نے ان لوگوں کو جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی آزاد کر کے دنیا کی امامت کروا دی. اور یہ تاریخ کا حصہ ہے, یہ دنیا کی تاریخ کا حصہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے دنیا کو سپر پاورز ان کے سامنے گر گئی کیونکہ وہ آزاد ہو گئے لوگ. تو جب میں لوگوں کو مدینہ کی ریاست کا سمجھاتا ہوں, وہ ایک عملی طور پہ دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب آیا تھا, جو دنیا کے سب سے بڑے لیڈر نے انسانوں کو آزاد کیا تھا حقوق دے کے, اور اندرونی طور پہ آزاد کیا تھا لا الہ الا اللہ. سو اس لیے یہ جو بھی ہم سب باتیں کرتے ہیں, آپ کی ساری بات ادھر آ کے پھنس جاتی ہے کہ جناب یہاں مشکل ہے, ہمارا لیبر کے پاس حقوق نہیں ہے. بیچارے کسان, ابھی وہ پوچھ رہا ہے, کسانوں کا پوچھ رہا ہے, ان کے برے حالات ہیں. آپ ہر جگہ چلے جائیں پاکستان میں, کوئی مجھے بتا دیں کمزور طبقہ جو کہے کہ جی بڑے اچھے حالات ہیں, کیونکہ نہیں ہیں. کیوں وہ لوگ ملک سے باہر جاتے ہیں بتائیں؟ یہاں سے ہمارے مزدور ہر قسم کی کوشش کر کے مہنگے جعلی ویزے لے کے کسی نہ کسی طرح باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہاں نظام ٹھیک ہے, ان کا نظام ان کو آزاد کر دیتا ہے اور وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اب آ جائے جی کسانوں کا جو آپ نے بات کی. دیکھیں اس ملک کے اندر جب تک دولت میں اضافہ نہیں ہوگا, نہ لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, نہ ہم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں ہم قرضے واپس کر سکیں گے. تو دولت میں اضافہ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارا جو دولت میں اضافہ ہوتا ہے وہ کسان کرتا ہے. زراعت ہمیں وہ پیسہ دیتے ہیں کیونکہ پاکستان ایک زراعت والا ملک ہے. تو جس طرح ہم کسانوں کی مدد کرتے رہیں گے, ان کو پوری کوشش کریں گے, جس طرح ہم نے کہ جو شوگر مل مافیا تھا وہ ان کو پیسے نہیں دیتا تھا ٹائم پہ, ہم نے پیسے دلوائے, پوری قیمت دلوائی. کسان کے پاس پیسہ آیا, اس نے اپنی زمین پہ لگایا. جب زمین پہ پیسہ لگایا اس کی پیداوار بڑھ گئی. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ کسان کے ہاتھ میں پیسہ آئے تاکہ وہ زمین پہ لگائے تاکہ پیداوار بڑھے. تو ابھی بھی جب بھی اللہ نے موقع دیا کسانوں کی ہم نے مدد اس لیے کرنی ہے کہ اس کی وجہ سے جب پیداوار بڑھے گی پاکستان کی دولت میں اضافہ ہوگا, ویلتھ کریشن ہوگی, گروتھ ریٹ بڑھے گی, جو ہماری 17 سال کے بعد 4.5% پاکستان کی زراعت کے اندر گروتھ بڑھی تھی. دوسرا ہے انڈسٹری.
تو انڈسٹری کو ہمیں پوری طرح اس ملک میں انسینٹیوائز کرنا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. جتنی انڈسٹری بڑھتی جائے گی, جتنی آسانیاں پیدا کرتے جائیں گے لوگوں کو انڈسٹری لگانے کے لیے, اتنی تیزی سے روزگار بھی ملے گا, دولت میں بھی اضافہ ہوگا, ٹیکسز میں بھی اضافہ ہوگا. وہ ٹیکسز ہم لوگوں کے اوپر خرچ کریں گے تاکہ لوگوں کی ہم ان کے لیے تعلیم دے سکیں, ان کے لیے ہسپتال بنا سکیں. تو اس کے لیے انڈسٹری, تو پہلے کسان کی مدد کرنی ہے, انڈسٹری کی مدد کرنی ہے, اور پھر جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم نے شروع کیا تھا اور جو انہوں نے پھر اس کو نقصان پہنچا دیا, وہ آئی ٹی ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ فیوچر ہے پاکستان کا. ہمارے پاس نوجوان آبادی ہے. ہم نے 75% ایکسپورٹس میں اضافہ کیا تھا کیونکہ ہم نے ان کی بھی مدد کی تھی, ان کو بھی انسینٹیوائز کیا تھا. تو فیوچر ٹیکنالوجی کے اندر بھی ہم نے اس ملک میں لوگوں کو انسینٹیوز دینے ہیں, ان کی مدد کرنی ہے تاکہ ٹیکنالوجی ایکسپورٹس بڑھیں, آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھیں. یہ 3 سب سے سامنے راستے ہیں جس سے پاکستان اوپر جا سکتا ہے. اور پھر ٹورزم ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ پیسہ پاکستان میں لا سکتا ہے. وہ بدقسمتی سے 2 سال کورونا کی وجہ سے ہم نہیں کر سکے اس پہ کام.